سانحہ یمن پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ۔ یمن اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایران نواز شیعہ حوثی باغیوں اور موجودہ صدر عبدالرب منصور ہادی کی فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ یمن کے ان شیعہ حوثیوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ حرمین شریفین پر حملہ کر کے اسے آزاد کروائیں گے۔ بہت سارے لوگ اس کو حوثیوں کا ذاتی نعرہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ انہی بیانات کا تسلسل ہے جس کا اظہار ایرانی انقلاب سے چند ماہ قبل آیت اللہ خمینی نے فرانس سے اپنے انٹرویو میں کیا تھا۔ انقلاب کے بعد فروری 1980 میں خمینی نے اپنی عید کے موقع پر یہ پیغام جاری کیا، عن قریب ہم کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کو کافروں کے ہاتھوں سے آزاد کرائیں گے۔ کچھ ہی عرصہ بعد دنیا کے مختلف 40 ممالک سے مدعو کیے گئے نامور علماء، خطباء اور ائمہ کے سامنے خمینی نے یہ تجویز رکھی، آپ لوگ اس اسلامی انقلاب کو اپنے ممالک میں لے کر جاؤ۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پہلے ہی جمعے میں حکومت کے خلاف آواز بلند کر کے انقلاب کی بنیاد رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میرے نزدیک منافق شمار ہوں گے۔ 1980 کے بعد ایرانی حکومت نے دنیا بھر میں شیعہ مذہب پھیلانے کے لیے ایک منصوبہ مرتب کیا ہے جسے 50 سالہ منصوبے کا نام دیا گیا۔ اس پروگرام کا پہلا قدم یہ تھا کہ پڑوسی ممالک افغانستان، پاکستان، عراق، ترکی اور خلیج عرب کے مختلف ممالک میں شیعت کے پودے کو پروان چڑھایا جائے گا۔ شیعہ انقلاب کو سر فہرست رکھنے کا مصمم اور پختہ ارادہ کیا گیا۔ اس 50 سالہ منصوبے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر مرحلے کے لیے 10 سال رکھے گئے۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ انقلاب کی منزل تک پہنچنے کے لیے پڑوسی ممالک میں اسلامی اتحاد اور دوستانہ تعلقات کا نعرہ بلند کیا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں ایران کے اندر اور بیرونی دنیا میں موجود سنی علاقوں اور ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جائے گا، جس کے لیے شیعہ کونسل خانے اور زیادہ سے زیادہ امام بارگاہیں بنائی جائیں گی۔ اتفاقی امور میں یہ بھی تھا کہ شیعہ اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے رہائش گاہیں، کاروبار اور تجارت سنی علاقوں کے بیچ رکھے جائیں گے۔ انقلاب کو آسان اور یقینی بنانے کے لیے شہروں کے اطراف میں جائیدادیں لے کر شیعہ کمیونٹی کو ایک ساتھ بنایا جائے گا۔ تعلیم و تربیت کے نام پر ملک بھر کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں کو لا کر 4 دیواری کے اندر عسکری تربیت دی جائے گی۔ علاقائی اور ملکی سطح کے اداروں، خاص طور پر عسکری شعبوں میں اعلیٰ مناصب تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ انتہائی منظم طریقے سے سنی علماء اور حکومت کے درمیان شدید اختلافات پیدا کیے جائیں گے اور یوں موقع ملتے ہی انقلاب کا دھاوا بول دیا جائے گا۔ عراق، شام، بحرین، لبنان اور یمن میں منصوبے کے عین مطابق یہ عمل دہرایا گیا۔ دیگر ممالک، خاص طور پر پاکستان، اس نام نہاد انقلاب کے زہریلے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ یمن کی طرح کہانی یہاں بھی دہرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ملک پاکستان کو ان فسادیوں سے محفوظ رکھے۔